آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سائیکالوجسٹ فورسز میں کیسے جاتے ہیں۔ نیوی، آرمی اور ایئر فورس میں سائیکالوجسٹ کے لیے ٹیسٹ بالکل ویسے ہی لیا جاتا ہے جیسے کسی اور پروفیشنل کے لیے، جس میں اس کی اکیڈمک، جسمانی، ذہنی اور شخصی خصوصیات کا بطور مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو اپنی طرف سے کوئی رائے دے تو بالکل بھی عمل نہ کریں۔ اسی بات پر عمل کریں جو ISSB یعنی کہ انٹر سروس سلیکشن بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پر دی گئی ہے۔ یہ ٹیسٹ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اس لیے بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی یا پھر ہم آخری دن کا انتظار کرتے ہیں اور اپلائی نہیں کر پاتے، اور اس طرح ایک ایسا شخص جو شاید آگے جا کر بہت ترقی بھی کر سکتا ہو، کسی نہ کسی لاپرواہی کی وجہ سے رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلے نیول، آرمی اور ایئر فورس کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے قوائف جمع کریں اور رجسٹریشن سلپ حاصل کریں۔ یہ سلپ 2 یا 3 ورکنگ ڈیز کے بعد جنریٹ کر دی جاتی ہے۔ اپنا ذاتی موبائل نمبر لکھیں جس کا نیٹ ورک تبدیل نہ کیا گیا ہو۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جیسے کہ نمبر اگر نیٹ ورک جیز کا ہے اور ہمارا نمبر ٹیلی نار کا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو SMS نہیں مل پاتا، جو کہ ہمیں ٹیسٹ کے لیے جو کال کی جاتی ہے یا SMS آتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اپنے نمبرز اور عمر، شناختی کارڈ نمبر اور ہائٹ وہی لکھیں جو حقیقی ہے، کیونکہ درجہ بدرجہ آپ کی تمام تفصیلات چیک کی جاتی ہیں، اور کسی بھی درجہ پر میرٹ پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے یا ذرا سے بھی کہیں ڈسکرپنسی نظر آ جائے تو آپ کو وہیں سے الوداع کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے آپ نے تمام چیزیں وہی لکھنی ہیں جو کہ حقیقی ہوتی ہیں۔ آپ کا پہلے ایک انیشیل ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک آپ کا ذہانت جبکہ دوسرا آپ کی تعلیمی قابلیت۔ اس لیے ذہنی ٹیسٹوں کی مشق بھی کر لینی چاہیے۔ ویسے ریکروٹمنٹ سینٹر میں موجود فورسز اہلکار آپ کو لمحہ بلمحہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ، انیشیل ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، یہ کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اکثر یہ کمپیوٹر بہت پرانے ہوتے ہیں، اس لیے جب آپ وہاں پر کچھ شو کریں کہ شاید مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا یا جیسے بھی، تو وہ آپ کا وقت ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کی بورڈ، ماؤس وغیرہ کو جلدی چلائیے۔ اگر تھوڑا بہت مسئلہ بھی آ رہا ہے تو اس کو آپ نے کمپلین کرنے میں آپ کا وقت ضائع ہوتا جائے گا، اس لیے آپ نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ کمپیوٹر بیسڈ ہوتا ہے، اسی لیے وقت کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ٹھہر کر، سمجھ کر اور پر اعتماد ہو کر ہر سوال حل کیا جائے، جس کے لیے آپ کو ایک بلینک پیج اور پیپر، پین وغیرہ دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی جو بھی چیزیں ہوں اس پہ لکھ سکیں اور آسانی سے آپ اس کو حل کر سکیں، یا پھر آپ کو بعض اوقات ایک مارکر اور ایک وائٹ بورڈ چھوٹا سا دے دیا جاتا ہے جس پر آپ کوسچنز وغیرہ حل کر لیتے ہو اور ان کو وائپ اپ بھی کر لیتے ہو۔ لیکن ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت وہاں پر اپنا کوئی سوال ضائع نہیں کرنا ہوتا۔ جب آپ کا پہلا مرحلہ یعنی کہ انیشیل انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس ہو جائے گا تو پھر اکیڈمک ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بیچ کوئی خاص وقفہ نہیں ہوتا۔ جب یہ ٹیسٹ بھی پاس ہو جائے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کا پہلا ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہاں فورسز اہلکار آپ کی سلپ پر کلیئر لکھ دیتے ہیں اور پھر اگلی تاریخ دے دیتے ہیں کہ آپ نے کب اپنے انیشیل میڈیکل ٹیسٹ اور پہلے روایتی فیس ٹو فیس انٹرویو میں آنا ہے۔ اکثر یہ انٹرویو سینٹر میں موجود سائیکالوجسٹ لیتا ہے، جس کے بعد آپ کا قد، نظر اور بنیادی جسمانی معائنہ کیا جاتا ہے، جس میں کلیئر ہونے کے بعد آپ کو ISSB فارم دے دیا جاتا ہے۔ اسے بھی مکمل طور پر سمجھنے کے بعد پر کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ پہلے انیشیل ٹیسٹ کی تیاری کریں جس کے لیے ڈوگر کی ISSB کا کتابچہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو وہ نہ مل سکے تو میں نے یہاں پر نیچے ڈسکرپشن لنک میں ایک لنک دیا ہوا ہے جہاں سے آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو معلوماتی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔